واجب الاحترام حاضرین و سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت کی ذات کا لامحدود شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک بار پھر آج کی اس مبارک دن کی مبارک گھڑیوں میں ہمیں اپنے در کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں اور رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بیان کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی کا ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ وہ مہینہ جسے عاشق کا مہینہ کہا جاتا ہے اور ہر عاشق مصطفیٰ اس مہینے کی انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ مہینہ طلوع ہونے والا ہے۔ یہ وہ مقدس اور پاک مہینہ ہے کہ جس کے آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی دیوانے ہیں ان کے دل کھل جاتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے کریم آقا سے، انہیں اپنے رحیم آقا سے پیار ہوتا ہے، اور وہ اس محبت کی وجہ سے اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ربیع الاول آئے گا، کب وہ بہار کا مہینہ آئے گا جس میں آقا کے گن گائے جائیں گے۔ ویسے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم جس لمحے، جس پل، جس مہینے، جس دن، جس رات آقا کا ذکر کریں، آقا کو میلاد منائیں، منانا جائز ہے، لیکن چونکہ ماہ ربیع الاول اس مہینے کی خاص نسبت ہے حضور کی آمد سے، لہذا اس حوالے سے خصوصی تقریبات کا آغاز اہتمام کیا جاتا ہے۔ ربیع الاول کی آمد سے پہلے ہی استقبال ربیع الاول کے پروگرام ہوتے ہیں اور گلیاں محلے سجائے جاتے ہیں، محفلیں سجائی جاتی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، مسجدیں تیار کی جاتی ہیں، محافل سجائی جاتی ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم جب محافل میلاد منعقد کرتے ہیں، ان محافل کا مقصد کیا ہے؟ کیا ان کا مقصد کسی کو دکھانا ہے کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں، کہ کسی کو بتا رہے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارا آقا آیا لہذا ہم دکھلاوا کر رہے ہیں کہ ہم آقا کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں، کسی کو تلیاں دکھا رہے ہیں؟ نہیں، ہم کسی کو دکھا نہیں رہے ہوتے ہیں، بلکہ اگر میں مثال دے کر عرض کروں، بندہ نماز پڑھنے آتا ہے، ہر بندہ کوشش ہوتی ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، واجبات پڑھتا ہے، نماز پڑھنے آتا ہے، تو کوئی اگر یہ کہے کہ یہ بندہ نماز اس لیے پڑھنے آ رہے ہیں، حاجی صاحب اس لیے نماز پڑھنے تاکہ ہمیں دکھائے، تو ہو سکتا ہے وہ تو اپنے لیے پڑھنے آتا ہے، وہ نماز فرض ہے 5 مرتبہ، اپنے لیے پڑھنے آتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھنے آتا ہے۔ تو بھائی ہم بھی اسی لیے کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں کہ ہمیں آقا سے پیار ہے، ہم اس پیار کا اظہار کرنے کے لیے جب ربیع الاول آتا ہے حضور کی محفلیں سجا دیتے ہیں، ہم حضور کے عشق میں سجاتے ہیں، محبت میں سجاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جس کریم آقا کی آمد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اگر اس آقا کی آمد کے تذکرے ہم کریں گے تو ان تذکروں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے تذکرے کرنے سے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے
یہ ذکر الانبیاء عبادت ہے۔ انبیاء کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کسی بھی نبی کا آپ ذکر کریں، آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے، جس نبی کا بھی حضور نے فرمایا ذکر کرو گے، ذکر تم نبی کا کر رہے ہوگے، ثواب تمہیں عبادت کا مل رہا ہوگا۔ تو اگر آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو ذرا پھر سوچئے نا، وہ نبی جو سارے انبیاء کا سردار بن کے آیا، وہ نبی جس نے مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کی امامت کرائی، اس کے ذکر کی عبادت کا حالت کیا ہوگا؟ لہذا ہم محفل میلاد یا حضور کی آمد کا جو جشن مناتے ہیں، اس کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جب عاشقان مصطفیٰ کی لسٹ پیش کی جائے تو ہمارا بھی کسی کونے کسی خطرے میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ اور میرے بھائی، چونکہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے، اسی حوالے سے میلاد منانا، ہم سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں میلاد منانے کا جواز کیا ہے۔ میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میلاد حضور علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا نام ہے۔ کیا ہے؟ خوشی منانا ہے۔ ہم خوشی مناتے ہیں، مناتے تھے، مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جب تک جسم میں جان ہے ہم حضور کی آمد پر خوشیاں مناتے رہیں گے، اور اس کی دلیل بھی دوں گا، قرآن سے بھی دوں گا، حدیث سے بھی دوں گا۔ لیکن ایک بات جو میرے دل میں آئی وہ یہ ہے کہ میرا دل مانتا ہے نا تو میں نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ میرا دل مانتا ہے تو میں نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ بندہ خوشی وہاں کرتا ہے جہاں بندے کا دل مانتا ہے۔ اپنے گھر میں ہی آپ کوئی محفل سجا دیں، کوئی شادی ہو، کوئی بیاہ ہو، کوئی اس طرح کی کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، اپنے بھائی کے گھر میں بچہ پیدا ہو نا، اگر بھائی کے ساتھ نہیں لگتی ہے تو بندے کو خوشی نہیں ہوتی، بھائی کو خوشی ہوتی ہے، تو ہوتی ہے نا۔ اس طرح کی اولاد ہوتی، میں عام سی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا جگری دوست ہے، اس کے گھر خوشی ہوگی، آپ کہیں کہ میرا جگری دوست ہے، آپ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ادھر بھائی جس سے آپ ناراض ہیں اس کے گھر خوشی ہوتی ہے، آپ لب چڑھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی میرے بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے کہا اگر بھائی کے گھر میں خوشی آئے یا دوست کے گھر میں خوشی آئے اور اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کوئی نہ کی ہو، احسان کیا ہو، آپ اس پر خوشیاں مناتے ہیں، میں نے کہا ذرا سوچنا، وہ آمنہ کا لال جس کی آمد سے گرا ہوا انسان آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ گیا، اور اس انسان کو جو گمراہیوں کے اندھیروں میں پڑا ہوا تھا اس کو گمراہیوں سے نکال کر اجالوں میں اور روشنیوں میں مصطفیٰ لے کر آئے، اس کی آمد پر پھر خوشی منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے؟ اللہ میرے بھائی قرآن مجید فرقان حمید سے دیکھتے ہیں، یا رب کائنات ہم میلاد مناتے ہیں، آقا کی آمد پر خوشی مناتے ہیں، کیا آقا کی آمد پر خوشی منانا جائز ہے کہ نہیں؟ اور قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ پہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ پیار سے بولتے سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے، جب تمہارے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت تمہارے اوپر ہو جائے، تم اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر، اس رحمت پر خوشی منایا کرو۔ یا اللہ خوشی منائیں گے کیا ہوگا؟ فرمایا جب اللہ کے اس انعام پر تم خوشی مناؤ گے
خرچہ کرو گے یہ جتنی خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ اس خوشی کے بدلے میں تمہیں عمل کثیر بھی عطا فرمائے گا، ثواب کثیر بھی عطا فرمائے گا۔ خیر مما یجمعون، اپنے گھروں کے اندر جو تم مال جمع کرتے ہو اگر تم اللہ کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اس مال میں سے تھوڑا سا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دو، اللہ کی نعمت کی خوشی میں خرچ کر دو، جس طرح جناب والا کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کا وہ عقیقہ کرتا ہے، خوشی میں آ کر کرتا ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے، پھر جناب والا کوئی بکرا کوئی بیل کوئی بڑی چیز لے کر ذبح کر کے عقیقہ کر کے وہ گوشت تقسیم کرتا ہے اور بتاش رہا ہوتا ہے میرے گھر میں اللہ کی نعمت آئی، میرے گھر میں اللہ کی رحمت آئی، میں اس پر خوش ہوا، میں نے اپنے مال میں سے اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کیا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں تو نے ادھر خوش ہو کر اپنا مال میری راہ میں خرچ کیا، اب سن تیرے گھر میں جتنا مال تو نے جمع کیا تھا اس سارے مال کو ایک طرف کر دے، جو مال تو نے تھوڑا سا میری بارگاہ میں خرچ کر دیا ہے میں اس کو تمہارے لیے توشہ آخرت بنا دوں گا۔ یہ تھوڑا سا مال جو تو نے میرے لیے خرچ کیا میری راہ میں خرچ کیا اس کو تیرے لیے توشہ آخرت بنایا۔ پھر دوسری جگہ پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے کریم آقا کو کریم آقا کے رب نے ارشاد فرمایا اے میرے معبود اپنے امتیوں کو بتا دو جب بھی اللہ کا انعام تمہارے اوپر ہو جائے اللہ کے انعام کے اوپر تم شکر ادا کیا کرو، اس کا چرچا کیا کرو۔ میرے بھائی میں یہاں پر سوال کرنے لگا ہوں، ذرا دیکھیے نا اللہ کہہ رہا ہے جب تمہارے اوپر کوئی انعام خداوندی ہو کوئی اللہ کی نعمت تمہارے اوپر ہو جائے تو پھر تم کیا کرو، تم چرچا کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی نعمت کون کون سی ہے؟ آنکھ کو دیکھو رب کی نعمت ہے، کان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہاتھ انسان کے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بلکہ انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک حصہ انسان کا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اس طرح اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیے، جتنا مال رب کائنات نے پیدا فرمایا، جتنی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، چاہے وہ چرندے چاہے وہ پرندے چاہے وہ نباتات ہے چاہے وہ جمادات ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا، ہر چیز ہم کے لیے نعمت کے طور پر آئی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ مولا اگر تیری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے پھر شکر کیسے ادا کرے؟ فرمایا جو جو نعمت تمہیں یاد آئے اس نعمت پر تم میرا شکر ادا کیا کرو۔ میں نے کہا بھائی اگر چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہو اس نعمت پر رب کا شکر ادا کرنا بنتا ہے، پھر ذرا سوچئے نا جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس ہستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں زندگی عطا فرمائی، چاند سورج ستارے زمین آسمان جنت دوزخ جو کچھ ہے رب نے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس معبود کی ذات کے لیے پیدا کیا، اپنے معبود کی آمد کے لیے پیدا فرمایا، تو پھر کہنا پڑے گا ہاں نعمت ساری اللہ تعالیٰ کی، ساری نعمتوں پر شکر ادا کرنا واجب ہے، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کوئی اور نعمت نہیں ہے بلکہ وہ آمد مصطفیٰ
وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ کریم کے معبود کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا اے معبود اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا میں اپنے رب ہونے کا اظہار نہ کرتا. میں نے کہا میرے بھائی اگر آج ہمیں زندگی ملی، آج ہمیں جوانیاں ملی، ہمیں مال و دولت ملا، ہمیں اولاد نصیب ہوئی، ہمیں ماں باپ جیسے پیارے رشتے ملے، ہمیں دنیا کے اندر مقام اور مرتبہ ملا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھیجنا تھا. اپنے محبوب کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اس گرے ہوئے انسان کو جو کبھی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کبھی جناب والا پتھروں کے سامنے سجدہ ہوتا ہے، کبھی سمندر کے آگے اپنی دشمنی جھکا لیتا ہے، کبھی آگ کو دیکھ کر اس کے آگے جھک جاتا ہے. اتنا گرا ہوا انسان اپنی ماں کو اٹھا کر منڈیوں کی زینت بناتا ہے، اپنی بچی کو زندہ دردور کر دیتا ہے. اتنا گمراہ انسان، لیکن اللہ کریم کو اس انسانیت پر رحم آیا، اپنے محبوب کو بھیج کے فرمایا محبوب یہ گری ہوئی انسانیت، ان گرے ہوئے لوگوں کو اٹھاؤ، انہیں بتاؤ تم اس دنیا کے اندر پتھر کی پوجا کرنے نہیں آئے ہو، پتھروں کی عبادت کرنے نہیں آئے ہو، بلکہ تم اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے آئے ہو جس نے مجھے تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگ ذرا دیکھو نا ہم کتنے گرے ہوئے تھے. آپ کہتے قسم خدا ہم راستے میں جا رہے ہوتے اتنے گرے ہوئے انسان، ہماری سوچ اتنی گھٹیا تھی، ہم راستے میں جا رہے ہوتے خوبصورت پتھر ہمیں نظر آتے، ہم وہ پتھر اٹھاتے، خوبصورت پتھر اٹھاتے اپنی جھولی میں ڈال لیتے، اپنے ساتھ جو کپڑا ہوتا اس میں ڈال لیتے، جاتے جاتے راستے میں قضائے حاجت پیش آتی وہ پتھر نکالتے قضائے حاجت کر لیتے. جو پتھر بچ جاتے گھر آ کر ان پتھروں کو سجاتے، ایک مناسب جگہ پر رکھتے، مناسب جگہ پر رکھنے کے بعد اس کے سامنے سجدہ ہو جاتے کہ یہ میرا خدا ہے. میرے کریم آقا کے غلام ہو ذرا سنیے نا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ایک حالت وہ تھی کہ ہم پتھروں کو اپنا خدا بنائے بیٹھے تھے، لیکن جب آقا کریم آئے آقا کریم نے بتایا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم کلمہ حق کہہ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے. نہ پتر کی عبادت میں کامیابی ہے، نہ آپ کی عبادت میں کامیابی ہے، نہ ہی جناب والا کسی سمندر اور درخت کی عبادت میں کامیابی ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو میری مانو اللہ کو ایک جانو. جب اللہ کو ایک مانو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. وہ نبی جس نے اتنے کم ضعف انسان کو جو اپنی ماں کو منڈیوں میں بیچا کرتا تھا اس انسان کو یہ بتایا کہ ماں وہ نہیں ہے جسے منڈیوں میں بیچا جائے، ماں تو وہ ہے کہ جس کے قدموں کے اندر رب نے جنت رکھی ہے. وہ انسان کہ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ اگر میری بیٹی پیدا ہوگی اور میری بیٹی ہوگی تو میں اسے کسی کے ساتھ بیاؤں گا اور کوئی میرا داماد کہلائے گا، اس وجہ سے وہ شرم محسوس کرتے تھے. میرے کریم آقا نے بتایا بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ان بہنوں کو جن بہنوں کو لوگ تانے دیا کرتے تھے میرے کریم آقا نے اپنی سچوٹی بہن کے لیے کملی بچھا کر بتا دیا بہنیں بھائیوں کے ماتھے پہ دھبا نہیں ہوا کرتی بلکہ بہنیں تو بھائیوں کی لاج ہوا کرتی. وہ نبی پھر رحمت بن کے آیا کہ نہیں آیا؟
وہ نبی اللہ کا فضل بن کے آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، اللہ کریم نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جب اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر ہو جائے، پھر تم خوشی منایا کرو۔ اب کہنے والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں مولانا یہاں پر تو اللہ نے فضل کی بات فرمائی، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بات فرمائی، آپ میلاد کہاں سے لے کے آ گئے، حضور کی آمد کہاں سے لے کے آ گئے؟ میں نے کہا آپ قرآن ہی تجھے بتاتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے میرے کریم آقا اللہ کا فضل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، اللہ کریم نے صرف نبی کریم کو فضل نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یہ اللہ کا نبی صرف فضل نہیں ہے بلکہ فضل کبیرا، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ میں نے کہا اگر رب کا تھوڑا فضل ہو اس پر خوشیاں منانا جائز ہے تو پھر جو سب سے بڑا فضل رب کا ہے اس پر خوشیاں منانا کیوں جائز نہیں ہوگا؟ پھر جناب والا اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر فرمایا میرا نبی رحمت بن کر آیا۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تمام سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صرف میرے لیے رحمت بن کر آیا، نہیں نہیں میرے بھائی، اللہ کا نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک سارے جہانوں کے لیے نبی بن کر رحمت بن کر آئے۔ میرے کریم آقا کتنی رحمت بن کر آئے میں نے پہلے بتا دیا، اور اتنی بڑی رحمت بن کر آئے کہ اس انسان کو جو انسان دنیا کے اندر کم ظرف بن چکا تھا اس انسان کو بتایا اپنے بھائی کے ساتھ ناراضگیاں ختم کر دو، اپنے مسلمان بھائیوں کو دکھ و تکالیف دینا بند کر دو، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، کیونکہ مسلمان تو سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہاں میرے بھائی ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے نا، تاریخ بتاتی ہے لوگ آپس میں اس طرح لڑتے تھے، آپس میں اس طرح دشمن بنے ہوئے تھے کہ انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ کئی برس تک لڑائیاں جاری رہتی، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ لڑائی ہوتی ہے، کبھی پانی پہلے پلانے پہ لڑائیاں ہو جاتی، لیکن جب کریم آقا آئے وہ لڑائیاں ختم کر کے میرے محبوب نے بتایا لوگوں تم جہان میں لڑنے کے لیے نہیں آئے ہو بلکہ تم تو آپس میں بھائی بھائی بننے کے لیے آئے ہو۔ اسی لیے جناب والا ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ جشن سونے دے منائے تھے کمی رہتی نہیں، مل کے پڑھ دیں جشن سونے دے منائے تھے کمی رہتی نہیں، گیت سرکار دے گائے تھے کمی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے تھے کمی رہتی نہیں۔ اللہ کریم کے محبوب کی آمد پر جشن منانا یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سے بات ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کرام بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے کریم آقا نے پوچھا ماں اجلسہم ہنا، اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، الا ما من علینا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیوں شکر ادا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم شکر اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے آپ جیسا سونا محبوب جو ہمیں عطا فرمایا، آپ جیسا شان والا رسول جو ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تم قسم کھا کر یہ کہہ سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا میں نے تم سے پتہ ہے قسم کیوں لی؟ اس لیے قسم نہیں لی، قسم تو بندہ اس لیے لیتا ہے نا بندے کو اعتبار نہ ہو، مجھے تم پر اعتبار ہے کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو، سچ بول رہے ہو۔ میں نے قسم تم سے اس لیے لی ہے کہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل امین کہہ رہے ہیں اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے خادم آپ کی آمد پر یہاں خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ذرا آپ آسمانوں کی طرف عرش اعلیٰ کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھیں نا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے اوپر دیکھا تو اللہ کریم کیا کر رہا ہے؟ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے میرے غلاموں سنو تمہیں خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تمہارے اوپر ناز کر رہا ہے، دیکھو میرے نبی کے غلام میرے نبی کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ لہذا ہم بھی انہی نبی کے غلاموں کی سنت ادا کرنے کے لیے محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے عین فرمان کے مطابق حضور علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کے نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے محبوب کی راہ میں خرچ کرتا ہے، سنو میرے کریم آقا کے غلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال میں سے خرچ کر کے نبی کا میلاد مناتا ہے کل قیامت کے دن کان رفیقی فی الجنت، میں ابو بکر گواہی دیتا ہوں جنت میں وغیرہ ساتھ۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے النعمۃ الکبریٰ علی العالم فی مولد سید ولد آدم، اور یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی 947 ہجری میں۔ اس میں انہوں نے خلفائے راشدین کے یہ اقوال لکھے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرمایا من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، جو نبی کی محفل میلاد سجاتا ہے گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان نقل کرتی فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانما شہد غزوۃ بدر و حنین۔ اس فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بندہ 1 روپیہ اللہ کے نبی کی میلاد میں خرچ کرتا ہے گویا اس نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں شرکت کی، اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کا میلاد مناتا ہے اور نبی کے میلاد پر خرچ کرتا ہے، سنو وہ بندہ جب اسے موت آئے گی تو ایمان کی حالت میں آئے گی اور وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ اقوال پڑھے کہ حضور کا میلاد منانا کتنا اجر و ثواب والا کام ہے، آپ کہتے ہیں کاش احد پہاڑ جتنا میرے پاس سونا ہوتا میں سارے کا سارا سونا اللہ کے نبی کی میلاد پر خرچ کر دیتا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض یہی ہے